اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے مانیان دی مجلس پاک توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے پر چنار دے مومنین دو خالق کائنات استقلال عطا فرمائے صبر جمیل عطا فرمائے پاکستان دی گورنمنٹ انہوں دے متعلق کوئی سوچن دی توفیق عطا فرمائے دنیا جہان دے مظلومین دی خالق کائنات بھاگ امام حسین علیہ السلام مدد فرمائے ایک مرتبہ درود دعاواں دی قبولیت واسطے سارے حضرات میرے محترم سامعین آج 20 جمادی الثانی ہے اور تاریخ اسلام دا بلکہ تاریخ انسانیت دا بہت اہم دن تاریخ انسانیت دا انتہائی اہم دن میرے محترم سامعین دن دی اہمیت دا پتہ صرف متعلقہ بندے نوں ہوندا ہے غیر متعلقہ بندے نوں کسی دن دی اہمیت دا کوئی پتہ نہیں 14 اگست ساڑھے ہاں اہمیت دے باعث ہے لیکن انڈیا 15 اگست ہے اسی 14 اگست نوں ظاہر آزادی منانے ہیں وہ 15 نو آزادی مناتے ہیں تو وہ 14 دی اہمیت انہوں کو کوئی نہیں تو 15 دی اہمیت ساڑھے کو کوئی یہ مطلب تعلق ہوئے گا تو پھر یوم دفاع پاکستان جنگ ہوئی ہے انڈیا نال ہوئی ہے لیکن یوم دفاع پاکستان اسی منانے ہیں وہی کوئی مناتے ہوں گے لیکن ساڈا تعلق پاکستان نال تو جنہیں دن پاکستان نال منسوب نے وہ پاکستان دے بندے مناؤں گے میرا خیال ہے اگر ایک بندے نو یہ پتہ ہے کہ میں پاکستانی ہاں تو پاکستان دے کیڑے کیڑے دن نے اسلامی بندے نو تو پتہ ہونا چاہیے تھا اسلام سے کیڑا کیڑا دن ہے بہت شکریہ اگر پاکستان دی تاریخ تو بندے واقف ہیں تو انہوں پتہ ہے 14 اگست بھی ہے 6 ستمبر بھی ہے 5 دسمبر بھی ہے قائد اعظم محمد علی جناح 9 نومبر بھی ہے یعنی ساڑیاں شخصیات جڑیاں علامہ اقبال ڈاکٹر قدیر صاحب نے جیڑی تاریخ منصوب ہے ایک پاکستانی نو پتہ ہے کم از کم ہوش ہے میرا خیال ہے جی مطالعہ پاکستان اتنا ضروری ہے تو مطالعہ اسلام بھی کچھ تو اہمیت رکھتا جڑا بندہ پاکستان چ رہ کے پاکستان دی تاریخ تو واقف نہیں میرا خیال ہے پاکستان چ رہن دا حق ہی نہیں تو اسلام دے وچ رہ کے اسلام دی تاریخ تو واقف نہیں اسلام چ رہن دا کیڑا حق ہوگا گا آج تاریخ اسلام دا اہم ترین دن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ محمد دی اج آمد دا دن ہے انہوں دے ظہور دا دن ہے بی بی دنیا تے تشریف لیا ہے میرے محترم سامعین آج یہ جڑا میں موضوع پڑھنا چاہنا چونکہ دن دے حوالے نا وہ یہ بنتا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ دے متعلق پرائمری سکول دا بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ پیغمبر دی دختر نیک اختر نے حضرت علی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے حسنین شریفین دی مادر گرامی نے یہ بی بی دا نسبی تعارف ہے اور یہ بھی کمال دا تعارف ہے نبی پاک دی بیٹی ہونا کمال دا تعارف ہے امیر المومنین دی زوجہ ہونا کمال دا تعارف ہے حسنین دی والدہ ماجدہ ہونا ترائی تعارف ہو سکتے ہیں کسی بی بی دے جدو بیٹی ہے وہ پیو نال پہچانی جاندی ہے جدو بیوی بندی ہے وہ شوہر نال پہچانی جاندی ہے اور جدو ماں بندی ہے وہ بیٹیاں نال پہچانی جاندی ہے حد دے وے کہ ایک مستور فخر کر دیئے کہ میں فلاں گویا باپ دی بیٹیاں پھر وہ فخر کر دیئے کسی وقت انہیں جدو موقع ملتا ہے شادی ہوں دیئے پھر وہ دیئے میں فلاں شوہر دی بیویاں تے پھر جی اللہ اولاد دے وے تو فخر نہ دیئے میں فلاں بیٹے دی ماں جڑی ہستی دی آج آمد ہے نا اس سارے رشتے انہوں مرکز بنا کے فخر کر زہرہ بیٹی ایسی ہے کہ باپ فخر کرتا ہے میری بیٹی ہے
زہرا زوجہ ایسی ہے کہ شوہر فخر کرتا ہے میری بیوی ہے، اور زہرا ماں ایسی ہے کہ بیٹے فخر کر دینے یہ ساری ماں۔ میرے محترم سامعین، میں یہ نسبی تعارف تے ہر بندے تک جڑا اصل گل نا اہم جہدے واسطے میں انہا رش لنگ کے آیا تھے، کدی وڈے دین پر کدی نکے دین پر۔ ویسے دین چ بندے نو آ ہی جانا چاہیے، پاویں وڈے چ آوے تو پاویں آ جانا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، اسلم صاحب تشریف فرما رہے، سارے کو پوری زندگی گزاری نے تلیاڑے سارے پی ٹی آئی ٹیچر الحمدللہ سارے سارے جانتے ہیں، وڈے بھی بچے سارے انہوں جانتے ہیں، اور دین پور دا پہلا حوالہ یہی بنے نے، اس تو بعد پھر مجلساں تو بعد یہی آن لگے ہیں، پہلا یہی پتا سی کہ اتوں دے ماسٹر ہوندے نے دین پور دے۔ اسلم صاحب تشریف فرما نے۔ میرے محترم سامعین، میں یہ نہیں دسنا چاہتا، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بی بی نبی دی بیٹی، لوگوں کو پتہ ہے کہ بی بی جناب امیر المومنین دی زوجہ، لوگوں کو پتہ ہے کہ بی بی حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ۔ میں قرآن و حدیث زیادہ قرآن پھر حدیث کا سہارا لینا پہنا ثابت کرنا چاہنا کہ صرف نبی دی بیٹی بطول نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے، صرف نبی دی بیٹی ہونا بہت بڑا فخر دی گل ہے، لیکن دین اسلام دی ضرورت دا نام بطول۔ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ انبیاء دی ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ ایک نبی نے اللہ آگے دعا کیتی ہے، دعاواں جتنی دنیا بنی ہیں اللہ کے دعاواں لوگ کر دے آئے، انہوں نے بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہن گے، لیکن جیڑی دعا نو اللہ قرآن چ جگہ دے وے، یہ وچ کچھ تے ہدایت ہے نا ساڈے واسطے۔ بھئی دعا سی روز کرنے ہیں، ایک پیغمبر نے اپنے رب نال گل کیتی ہے، ادوں نوں ضرورت سی، کسے ضرورت دے مطابق اس گل کیتی، ضرورت وقت نال ہوندی ہے، اس تو بعد مک بھی جاندی ہے۔ ایک ضرورت ہے، تہاڈی پہلا ضرورت ہے سی، سڑک نہیں سی، ہن چنگی بن گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، ہن کوئی ہور بھی تے کام کرنا چاہیے۔ یارا سڑک بن گئی ہے تے پہلے نہیں سی، ہن اچھی بن گئی، ٹھیک ہو گیا، ضرورت سی بنا دیتی گئی، پھر ضروریات بدھی جاندیاں نے، گل اگے چلدی۔ کتھے زمانہ سی جدو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ وہ دی دعا قبول کیتی ہے، ہزاراں برساں بعد پیغمبر دنیا تے آئے تے اللہ او دعا تو دا قبول ہونا سارا جے قرآن دے وچ لکھوایا ہے تو ساڑھے واسطے لکھوایا ہوئے گا، میرے ساڑھی ہدایت واسطے لکھوایا نا، ایڈی پرانی گل دعا نہ کیتی قبول ہو گئی، ہن جڑی وچ ہدایت ہے وہ میں جناب دے سامنے عرض کرنے لگا، کیونکہ اللہ فرماتا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان بندوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے فکر کریں۔ قرآن دا حفظ کرنا واجب نہیں، فکر کرنا واجب۔ حفظ کرنا سعادت ہے، حفظ کرنا برکت ہے، حفظ کرنا بڑی کمال دی گل ہے، لیکن اللہ یہ بروز حشر نہیں پوچھے گا تو قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا۔ جی اللہ یہ پوچھنے لگے تو حافظ ہی جان گے، باقی سارے تو رہ جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ یہ نہیں پوچھنے کہ تو حفظ کیوں نہیں کیتا، کیونکہ حفظ کرنا واجب نہیں، فکر کرنا واجب۔ میں قرآن دی اج ایک فکر جناب کے سامنے پیش کرنے لگا۔ فکر قرآن اور حفظ قرآن چ بڑا فرق ہے، حفظ تے سال لگتے ہیں، فکر تے منٹ لگتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حفظ جڑا کیتا ہے انہوں پوچھو، حفظ تے سال لگتے ہیں، فکر تے منٹ لگتے ہیں۔ ایتھے میں حفظ تے نہیں کرا سکتا، نہ میں آپ حافظ ہاں، فکر میں کیتی ہے، فکر میں تواڈے سامنے عرض کر دینا۔ قرآن تے فکر کرنے والے وچ تے قرآن تے حفظ کرنے والے وچ فرق ہے۔ حافظ دی محنت زیادہ ہے، یارا حافظ دی محنت زیادہ ہے، مفکر دی محنت پاویں تھوڑی ہے، لیکن فرق بڑا پیندا ہے، کیونکہ قرآن نو حفظ کرنے والا یزید دی بیعت کر سکتا ہے، قرآن تے فکر کرنے والا یزید دی بیعت۔ شکریہ کرنا، حافظ قرآن تو انہوں یزید دی بیعت چ مل جانا، کہ بلا حافظ قرآن تو انہوں یزید جیسے دی بیعت چ مل جانا۔ فکر کرنے والا جنہیں قرآن تے فکر کیتی ہے وہ تو یزید دا تابع نہیں ملے گا۔ مثلا پوری فوج یزید کو قرآن موجود سی، قرآن موجود، اگر وہ نماز پڑھتے سن تو نماز بھی تے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ قل هو اللہ، قرآن بھی کول سی، نماز کہ جدے تے درود پڑھیے سلیمو تسلیمہ، تسلیم بھی انہوں کرنا ہے نا۔ ہو سکے ساڑھے تو وڈا دوزخی کیڑا ہے، درود اسی یہ تے پڑھنے ہیں، تسلیم اسی یزید نو کرنا، ہمارے درود تے پڑھنے ہیں، تسلیم انہوں کرنے۔ یہ دا مطلب ہے سوچ بدلی ہے نا قبلہ، تو یقین کرو سارا نظام ہی بدل گئے۔ میں پھر عرض کرا، راتوں رات حر نے نماز نہیں بدلی، یارا سوچ بدلی ہے۔ میں تمہیں ایک گل دسا، نماز جویں کو پڑھ دا پڑھے،
ایتھے پڑھدا پڑھے، ایتھے پڑھدا پڑھے، اس رب دی پڑھدا نا، ایتھے پڑھدا پڑھے، رفائدن کردا کرے، نہیں کردا نہ کرے، آنج کرے۔ ایک تو انہوں دساں سوچ صحیح رکھیا جے پاویں کہ میں پڑھ دے۔ بہت شکریہ جی سوچ خراب ہوئی نا، انہیں نماز نہیں بدلی، سوچ بدلی، روزہ نہیں بدلیا، روزہ بھی ہوئی۔ حضرت ہورچی تو حضرت امام حسین والا آئے نے، اگلی نماز کا موقع نہیں ملیا، شہید ہو گئے۔ وہی پڑھ کے آئے سن جڑی پیچھے پڑھ رہے سن۔ اگلا رمضان بھی زندگی چ نہیں آیا، تے اگلا حج بھی زندگی چ نہیں آیا۔ صبح آئے نے تے زور تو پہلے شہید ہو گئے نے۔ یہ مطلب ہے نماز بھی پچھلی سی ہوئی، روزہ بھی ہوئی، حج بھی ہوئی۔ ہاں البتہ ایک گل ہے، فکر ہو نہیں سی، کمال ہے یار، فکر نہیں سی۔ میرے استاد مکرم قبلہ فرماندے سن، ہر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھے، روزہ تھا، حسین نہیں تھے، حج تھا، حسین نہیں تھا۔ جب تک حسین نہیں تھا قرآن کی موجودگی میں بھی یزیدی تھا، روزہ رکھ کے بھی یزیدی تھا، نماز پڑھ کے بھی یزیدی تھا۔ ادھر حسین مل گیا، یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہور نے ثابت کر دیا پورے اسلام سے حسین نکل جائے، پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ شکریہ میرے عزیزو۔ سوچ، میں ایک سوچ جناب دے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مرکز نے جناب وقت ہے کہ اذان تو پہلے مجلس بھی تمام ہونی ہے، ہوں دعا میں پڑھن لگا جی۔ اللہ فرماتا و زکریا، اور جو زکریا تھے اذ نادى ربہ، وہ اپنے رب کو ندا دیتے تھے، وہ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ کہ اس دعا دے وچ ہدایت تے فکر یار دعا انہیں کر چھڑی ہے، جو قرآن چ تے فکر واسطے ہی آئی ایڈی پرانی گل ہے تے ایتھے رکھی تے فکر واسطے ہی۔ اللہ فرماتا کرو فکر۔ اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا، حضرت زکریا نے پکارا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ایک ایسا نبی ہے انی امت وچ پہ آندا ہے مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ جی میں مریداں چ بہ کے پیر آکھے یا اللہ میں کلا رہ، جی میں ٹیچر پورے سکول دے وچ کھلو کے بچیاں دے آکھے یا اللہ میں کلا رہ، جی میں دادا پوتریاں دے باوجود، نانا نواسیاں دے باوجود، نواسیاں دادا ایک بندہ ہے وہ دادا بھی بن چکا ہے، نانا بھی بن چکا ہے، نوہاں بھی نے، پتر بھی نے، دوترے بھی نے، پوترے بھی نے، وہ دے خاندان دے 26 بندے بیٹھے نے، تو وچ بہ کے پہندا ہے یا اللہ میں کلا رہ گیا، یا اللہ میں کلا رہ گیا۔ یہ دا مطلب ہے مننا پائے گا وہ کلا ہے نہیں، وہ دے کام دا بندہ وچ کوئی۔ سبحان اللہ، کلا نہیں، ٹیچر سکول چ کلا نہیں، پیر مریدہ چ کلا نہیں، تے بابا اولاد چ کلا نہیں، تے جے آکھے میں کلا رہ گیا۔ چلو پڑھے لکھے بندے نے، چونکہ اسی سارے اساتذہ دا بھی شکرگڑھ بڑا ہاتھ ہے، غلام رسول صاحب، جماعت علی صاحب، سارے سے یونس صاحب، یہ سارے ساڑے استاد رہ چکے ہیں، تے میں سمجھنا کہ ایتھے گل دو دیر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اساتذہ دا علاقہ ہے الحمدللہ۔ میرے عزیزو ایک شعر میں یاد آ گیا، ایک شاعر آندا ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، جے تے شکرگڑھ بھی امبو سنبھانا، امبو ہے بے کراں سمجھانا پائے گا تو ماسٹر ایویں بن گیا۔ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، بچیاں دسنا امبو آندے نے جی رش نو، بے کراں مڑا پھیلا ہوا رش۔ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں۔ مولا تو انہوں جزا دے گئے۔ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، شکریہ، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں۔ یہ دا مطلب ہے رش وچ بھی کسی ویلے بندہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی امت وچ کھلو کے آندا ہے یا اللہ مجھے کلا نہ، مینوں اکیلا نہ چھوڑ، کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے۔ اللہ فرمایا زکریا گل کر ہویا کیا، وہ اگلی گل ساری سورہ مبارکہ مریم میں جی میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماندا ہے اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب پکارا حضرت زکریا نے اپنے رب کو خفیہ ہو کے پکارا۔ اصل گل کی نہیں، اصل میں دسنا 100 سال تو ہوتے سن، تے زوجہ بھی 100 سال تو ہوتے سن، تے اولاد پہ منگتے سن اللہ کو۔ جدو 100 سال دا بابا اللہ نو آکھے نا میں نے پتر دے، ادو لوکاں کو لک کے منگتا، لوکی جگتاں کرتے۔ یار 80-82 سال دا بندہ ہوئی منگ تے سکتا ہے اللہ تے اللہ ہی ہے۔
کہہ تو سکتے ہی نا یا اللہ مینوں اولاد دے. بندے آندے نے بزرگو قبر لتاں نے تہاڈیاں تے اپنی دعا ویکھو صاحب دعا تے صاحب نہ کرو او تے کو حج دی دعا کرو اللہ دے بندے وہ آخرت دی دعا کرو. وہ حضرت زکریا ضعیف ہے نے سن اپنی ضعیفی تے کمزوری دا ذکر بھی قرآن چ کیتا نے. اے بابا جی یہ دے وچ ہدایت ہی ہدایت ہے بندہ دھیان نہ پڑھیا نہیں. فرماندے نے وہ چھپ چھپ کے اللہ کو پکارتا تھا. آندہ کی سی کالا اس نے کہا چھپ کے بندوں سے چھپا ہوا تھا اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہوئی. یارا بندیاں تو چھپیا سی اللہ کو کی چھپنا سی. فرماندے نے اس نے کہا اس ناد ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. پنجابی ترجمہ کرنے لگا جی پتہ نہیں تھوڑی تھوڑی زبان دا فرق ہو سکتا لیکن پنجابی جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نو اتوں تک تو پنجابی جائز ہے نا. مہربانی ہے پنجابی یار تھوڑے تو کول مطلب ہے پنجاب سارا سرداراں دا پڑھیا ہے اتنے پنجابی سمجھ آنی تو کدھر بھی نہیں آنی. میں ترجمہ کیتا ہے اردو انی وہن العظم منی میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. مطلب ہے پنجابی چ بنتا ہے اللہ ہڈیاں انیاں کمزور ہو گئی نے نہ اٹھن جو گا نہ بہن جو. سبحان اللہ مہربانی. ہڈیاں کمزور ہو جان تے بندہ قبلہ سوٹی دے سارے نال اٹھدا ہے بندے نو ہاتھ پا کے ٹردا ہے کیا کوئی نہیں گوڈے رہ گئے نے. اے دا مطلب یہ بھی ترجمہ ہو گیا نے گوڈے بھی رہ گئے نے گٹے بھی رہ گئے نے. ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ہڈیاں جو کمزور نے کوئی بھی ترجمہ خوبصورت کر لو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ فرمایا ہور فرماتے ہیں واشتعال الراس شیبا اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے. جی میں اگ لائیے تے بھڑک کے اگ باہر آندی ہے انج میرے سر تو چٹے وال اتار نکل گئے نے سارے تے سفید ہڈیاں نے تے کمزور نے. اللہ فرمایا پھر جیوندا کیویں پھرنا ہے ایڈی کمزوری نال. فرماندے نے لم اکم بدعائی کا رب شقیہ جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بے نصیب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جس کا تیرے بہت شکریہ کہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ اپنے آپ کو بے نصیب تو نہیں کہہ سکتا. تو رب ہے نا میرا میں بے نصیب تو نہیں. خدا دا نا جے اتھے چینگ چی اگو چوک کرتے نا تے مگر نہیں بیبیاں صرف الٹ کے تھلے لدیاں جاندیاں نے سٹ پاوے نام ہی بجے تے اٹھ کے آندیاں نے ساڈے تے مقدر سڑ گئے. خدا دا نا جو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو نہیں آکھی دا مقدر سڑ گئے. رب ادوں بھی ہوئی سی ہن بھی ہوئی. نکیاں نکیاں گلاں تو اپنے آپ بد نصیب نہیں آکھی دا. فرماندے نے میں بد نصیب نہیں میرا تو رب ہے. اللہ فرمایا ہن مینوں گل دس گل کی کیوں آنا میں کمزور ہاں. فرماندے نے ایک اور بھی گل ہے وکانتی امراتی آکرا بیوی جڑی وہ بھانج ہو چکی. بیوی بھانج ہے بھانج پن انہوں آندے نے جی جتھے بالکل بچہ آن دی امید نہ ہوئے. فرماندے نے بیوی دا بھی یہ حال ہے تو میرا بھی یہ یار. اللہ فرمایا گل کر ڈردا کیوں موت تو ڈرنا ہے. فرمایا تو کلیا ہوئے تو بندہ موت تو ڈرے. ہادی میں تو بنایا ہوئے تو موت تو میں کیوں ڈرنا. جڑی گل تو ڈر رہے ہیں آج دی مجلس دا اے مرکزی جملہ جی دھیان نہ سننا اے دوالے میں پھرنا ہے قرآن دی آیت نا. اور فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور وارثوں سے ڈر رہا ہوں جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. سار اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ. میں اپنے قریبی رشتہ داروں تو پہ ڈرنا. من ورائی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ من ورائی اپنے ارد گرد بیٹھے قریبی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں خوف زدہ ہوں. میں وہ میرے وارث بن کے میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور مجھے ان سے خطرہ ہے. یہ پنجابی کر چھڑا میں مرن دے قریب پڑ گیا تے جڑے مگروں بہنا چاہتے ہیں وہ بندے چنگے نہیں تھے کچھ کر. اللہ فرمایا گل کر ہویا کیا. فرمایا وکانت یہ مراتی آکرن میرے بعد وہ میری جگہ پہ آنے والے ہیں. یہ جی دو ترجمہ جڑا میرے کو شاہ رفیع الدین دا ہویا نا جی اے وے کہ تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں. میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں. اللہ فرمایا پھر گل کر جنوں جوان کر دیا بیوی نو جوانی دے دیا. تو اللہ پاک آکھیا میں کہنا نسخہ کرنا ہے کون فایا کون میں آکھنا ہو جا تو اس ہو جانا ہے. جنہا زلیخا نو جوانی دے سکتا ہے تو میرا ہوں جی نبی ہیں آنکھیں تے جوان کر دیا. فرماتے ہیں لوڑ کوئی نہیں مطالبہ ہے وہ پورا کرو اسے حالت اسے عمر. فرماتے ہیں گل کرو. فرماتے ہیں فہاب لی ملت ان کا ولیان مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. سبحان اللہ. فہاب لی ملت ان کا ولیان مجھے اپنی طرف سے
شکریہ جی. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی آتا ہے. ضعیف آدمی بروٹے ایتھے ہڈیاں کمزور ہاتھ پہ کمتے نے زوجہ بھی انجی ہے تو فرماندے نے مینوں ولی دے. میں حیران ہاں منگتے پہ بیٹا نے آندے ولی. سبحان اللہ کیا بات. یہ جڑے بچے نوجوان بیٹھے نا بیٹے اے بیٹا تسی بیٹے جی بیٹھے ہو والدین بھی بیٹھے نے اے بچے دھیان نال سن لو. اگر بیٹے ہونا تسی تے بیٹا ہونا تہاڈا کمال نہیں ولی ہونا تہاڈا کمال. اور بیٹے سارے جم پیندے نے ولی سارے نہیں ہوندے. جنہیں آوارہ گرد نے نا وہ بیٹے نے. میں تو صحیح گل دسدا جی. جنہیں منڈے ساری زندگی کھ نہیں کرتے. ہاں ایک کو سوچتے ہیں پہ جدن ابا جی بہت ہوئے آپ پیڑی ویچ چھڑا پھر گڈی ویچ چھڑا کہ کی پہ ہوتا ہے بڑا کچھ بنا گئے نے. انج تے بیٹے ہیں نے وہ بیٹے ہیں نے تے وراثت پاندے نا. بیٹے ہیں نے ولی نہیں. ولی دا معنی ذمہ دار. اللہ بیٹا وہ دینا جو ذمہ دار بھی ہو. خدا دی قسم ولایت دا پہلا معنی ذمہ دار ہے. ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں. چلو تساں کدی برات تے گئے ہو تے نال 5-7 دوست ہوندے ہیں نا بچے دے جنہاں پان کھادے ہوندے ہیں تے بدل چ بھی اینکاں کالیاں پائیاں ہوندے. سبحان. وہ یارہ دوڑے بیٹھے ہوندے نے نہ وہ چاچے نو صوفے تے تھان دیندے نے نہ پھپھڑ نو بہن دیندے نے نہ مامے نو بہن دیندے نے. چار چفیرے بیٹھے ہوندے نے باقی سارے منجیاں دے پاویاں تے اڑے میں ویکھے بڑے بڑے رشتہ دار. پھر جڑے ویلے مولوی صاحب آوندے نے تے پھر کی بندے آندے نے اچھا بھی بچے اٹھو ہن کسے بندے نو بہن. سبحان. وہ سارے اٹھ کے تمہیں پتہ ہے یہ ایسے ایسے یار ہوندے نے جتھے واجہ نو پیسے دین دی واری ہوندی ہے وہ لڈی مارن لگ پہ چل کم یعنی ہتھوں کا کھری لانا تے نال نال نہ. اصل گل کی وے کوئی مینوں یار ایسا دسو دولے دا بہت قریبی جس نکاح خان نو کوئی روپیہ 100 دیتا. بھائی 500 لوے او 1000 لوے او 2000 5000. بابا جی ہوں ایڈے ایڈے وڈے امیر لوگ بھی امیر دوست کو نہیں ہوندے بندے. اور پراڈو تے دوست آئے کول بیٹھے ہوندے نے تے جڑے ویلے آندے نا مولوی صاحب جناب وہ کچھ فیس بندی ہے نکاح دی وہ بھی تے کچھ میرے جڑا کچھ خدمت کرنی چاہیے وہ کرو. وہ پراڈو تے آئے پوچھتے ہیں اور کتھے ہو وہ جنہاں نو آندے نا کتھے ہو انہاں نو ولی آندے. سبحان. نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا. کسے دوست نو آکھو یار دے چھڑ روپیہ ہی 5000 ہے نا وہ آتا میں ویا آیا کہ میں ذمہ داریاں چکن آئے ہوں. یہ دا مطلب ہے ذمہ دار کو ولی کہتے ہیں. ہن پتہ لگ گئی علی نو ولی کیوں بنایا گیا. بندے سمجھتے نہیں کھولے ساڑھے گھر کو سیاپا بہ گئے. من کن تو مولا ہو فہد علی مولا. حتیٰ قادری صاحب نے دوے لفظ لکھے نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں ولی اس کا علی ولی. غدیر دے میدان اچ میرے شیعہ سنی دوستو حضرت علی دے نا کو دکانہ نہیں لگ گئیاں بندے سڑن لگ پہنے. حضرت علی دے نا کو کماد نہیں چھلیاں نہیں لگ گئیاں کہ اینا علاقہ علی نو مل گیا. صرف محمد نے دین کی ذمہ داری علی کے حوالے تاکہ میری امت صدقہ جامع تاکہ میری امت آوارہ گردی سے بچ سکے. اور جن کافروں کی نظر ہے کہ مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہے اس کے جانے کے بعد ہم محمد کے دین کو اجاڑ دیں گے. فرمایا خبردار جا رہا ہوں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ بلا بہت کافر مایوس ہوئے نے غدیر دی وجہ تو اور ولی دی وجہ تو. پرانے زمانے چ ایک مثال میں دیتی سی آج بابا جی پھر یاد آ گئی. کئی بار پڑھیاں گلاں میں یاد آ جاندیاں تواڈے محبت دی وجہ تو یاد آئی. تانوں پتہ ہے جس کنک والی پیڑی چ بیری ہوئے وہ تھلے تھلے بالا سارے کنک مار چھڑی ہوندی. بیری لو جی اشارہ ہو گیا اور وٹے مار مار کے اوتھے کھوہ تے ایک بابا ہوندا جڑا منڈیاں نوں آندا دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ ساری پیڑی دا بی مار چھڑے. وہ آندے بابا بھی کدی مرے گئے. اندازہ لاؤ بیراں واسطے گل سنے کسی دی موت دا انتظار کر. جدوں بابا حج تے جان لگدا ادوں بال سب تو اگے لڈی مار دو. حاجی صاحب زندہ باد حاجی صاحب. بندیاں نوں پتہ ہوندا کہ حجر اسود دی وجہ تو لڈی مار دے. انہاں دے ذہن چ گھر کو خانہ کعبہ ہے
یہ حج نہ کچھ بھی نہ انہوں کا مطلب ہوتا بھی 40 دن تو بابا جائے گا وہ پھر اگے اگے لوٹی مارتے جاندے نے لو جی حاجی صاحب چلے حاجی صاحب چلے بڑے خوش بڑے وہ حاجی ادو انہوں کی مت ماری جاتی ہے جدو حاجی گڈی چ بہن لگیا چھوٹے بھرا نو آ جاتا ہے وہ بیری کا دھیان رکھ سبحان سبحان اصل جو دی ماتوں تو وجدی پہ لو جی وڈے گئے نے تے چھوٹے رہ گئے نے سارے منافقاں دی مت وجی ہے جدو پیغمبر نے ہاتھ بلند کیتا ہے تے سارے جہان نو بخایا پہلے میں دین کا ذمہ دار تھا ہماری دین کا ذمہ یہ اللہ کے حلال کو حرام نہیں ہونے دے گا اللہ کے حرام کو حلال نہیں ہونے دے گا بچے ہو میں تو اڈے کے التجا کر رہے ہیں اگر تسی بیٹے ہو تے ولی بن کے بکھانا ذمہ دار بن کے بکھانا بہت شکریہ اللہ ذمہ دار بھی کرے بیٹے تے تسی ہے ہو پیارے ہو سانو تسی بھی پیارے ہو رہا کی پیار کسے نہ کرنا ہے تسی ساڑھے بیٹے ہو لیکن ذمہ داری نہ نبھانا حضرت زکریا فرماندے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر بیٹا دے جڑا ذمہ دار ہو فرماندے نے یہ مطلب ہے کہ نبی نے منگیا کیوں منگیا فرماندے نے یاری سنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ مجھے وہ بیٹا دے جو ذمہ دار اتنا ہو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے کیا ہو میرا بھی سورہ مریم آیت نمبر 5 میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے یہ مطلب نبی کو خطرہ سی کسے بندے کوڑوں جدی وجہ تو بیٹا پہ منگ دے دو باری وارث آیا ہے آ کے پڑھ لو تصویر ہے صفحے دی بنا لو قرآن پاک شاہ رفیع الدین صاحب دا ترجمہ بالکل اشیاء نہیں ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں مجھے وارث عطا کر وارثوں سے ڈرتا ہوں مجھے وارث عطا کر تو اڈی کیا بات ہے یار جیڑا بندہ دعا کرے یا اللہ یہ ساڑھے پہنے تبلیغی جماعت والے نہ ہوں تے نال تبلیغی جماعت نو فون کرے پہ تھے آؤں دے کیوں نہیں گل کریں دی تانگ بھی تبلیغی جماعت تو ہیں تے بلاندہ بھی تبلیغی جماعت کیوں ہو سکتا ہے من تو نہیں سمجھ آ رہی تو ہنو کو آئیے تو دسو یا اللہ میں وارثہ تو تانگا میں وارث دے تانگ بھی وارثہ تو یار خفت الموالیہ خطرہ بھی خوف بھی وارثہ تو دے بھی وارث بچیاں نو میں سمجھا لینا ہے بڑے تو سمجھائی ہوں دن بڑے نو سمجھان لگی ہوں میں پہلا جمعہ سا کہ تم پہلا جمعہ لہٰذا جڑے بڑے نے وہ سمجھائے بیٹھے رہو بچیاں نو میں سمجھانا تنگ کدے کولو سی آج تہاڈی خیر ہوئے وارثاں کولو تے منگدا کی سی وارث بچوں غور سے سن لینا کچھ وارث ہوتے ہیں کچھ ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کچھ وارث حقیقی ہوتے ہیں کچھ ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں ڈر ان سے رہا تھا جو تھے نہیں بننا چاہتے تھے مانگ اسے رہا تھا جو با اختیار بھی ہو ذمہ دار بھی ہو یہ مطلب ہے نبی پہ ڈرتا سی کہ میری جگہ تے اے وارث بن کے نہ بہ جاؤں میری آواز ہی نہیں ہے جنہی میں کٹ چھڑی ورنہ میرا دل کرتا ہے میری آواز ویسے تو چھون ہاؤڑی بھی کٹی ہے تیا کیمرے پوری دنیا تے پچا چھڑ دینے پرانے زمانے سے مولوی آندے سن میں چیلنج کرنا پوری دنیا نو بندے دھو مرے تیری آواز مسیحتوں باہر نہیں بجا ساری دنیا نو چل ہون ساری دنیا نے چیلنج بھی ہو سکتا تے ساری دنیا تو انہوں آ کے پوچھ بھی سکتی سامنے ساری دنیا اے کیمرہ ساری دنیا تے بہاندہ نہ پیا مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے حضرت زکریہ نے فرمایا میں وارثاں تو تنگاں تے تو میں نو وارث دے انہاں تو تنگاں جڑے وارث ہے نہیں اس قابل نہیں تے بڑھنا چاہتے میں نے او دے جڑا میرا اصلی وارث ہوئے یہی گل ہے میرا دل کر دے بوئے بوئے کے قرآن کھڑ کے پوچھا جے نبیاں دا ورثہ ہی نہیں ہوندا تے وارث کا دے واسطے سبحان اللہ نوجوان نظرہ میں دوبارہ عرض کروں حضرت پہلے تے کسے وراثت نو خطرہ ہے سی بولو جی کسے وراثت نو وہ میں بحث کر دینا خوبصورت ہو گئی انشاءاللہ بالکل کسے بندے نے کچھ بھی نہیں ہوگا این جی جو مکھن جو وہاڑ نہیں کٹی فکر نہیں کر وراثت کوئی ہے سی جدی وجہ تو پہندے سن پہ میرے بعد میرے وارث نہ بن وراثت ایسی یاری سنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے کیسا چاہیے فرمانے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا
ایسا دینا جس پہ تو راضی ہو.